جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے، حضرت شیس علیہ السلام میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا، وہ کام یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا تو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، خواہ تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے ابر کناروں تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن آدم، اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر پڑھنے لگے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر آسانی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم تو سننے دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جس ذات کو تم پکارتے ہو وہ تو تمہاری سواری کی گردن سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پیچھے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں کے متعلق بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے، رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو اسے بخش دے، تو اس کا رب فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کی وجہ سے مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جس قدر اللہ چاہتا ہے وہ شخص گناہ سے باز رہتا ہے لیکن پھر گناہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے، رب جی میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اسے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخش سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ باز رہتا ہے لیکن پھر گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے، رب جی میں ایک اور گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، وہ جو چاہے سو کرے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کس بات گمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو۔ اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان میں سے فرمایا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟
انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ عز و جل تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مرتبہ اپنی بچیوں سے ملنے گئے تو دیکھا جو بچی ان سے بات کرتی ہے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا ان بچیوں نے آج صرف دال اور پیاز کھائی ہے۔ رو کر فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تم انواع اقسام کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ یہ سن کر وہ بھی رو پڑی۔ اس وقت کے جب وہ روئے زمین کی سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے، ان کے ذاتی ملکیت کا یہ حال تھا، باوجود شوق کے حج کا خرچ ان کے پاس نہ تھا۔ نوکر سے جو ان کا سچا رفیق تھا پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ 10-12 دینار۔ کہا کہ اس میں حج کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد ایک بڑی خاندانی مالیت آئی تو خادم نے مبارکباد دی اور کہا حج کا سامان آ گیا۔ فرمایا ہم نے اس مال سے بہت دنوں فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت آیا تو اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے حضرت شیس میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ حضرت شیس علیہ السلام عرض کرنے لگے ابا جی وہ کون سا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔